اللہ کریم نے موسم بڑا پیارا بنا دیا، اور لیلۃ القدر کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، بے شک، اور گمان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی ہی رات لیلۃ القدر ہو، سبحان، بلکہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کی ہی رات بنا دے۔ آمین، اور جو لوگ 27 رمضان المبارک کے انتظار میں ہیں کہ اس وقت لیلۃ القدر ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آج گزر جائے، کیونکہ ٹھنڈا میٹھا موسم، ہلکی ہلکی بارش، دلوں میں سکون، راحت، یہ لیلۃ القدر کی علامات میں سے علامات ہیں۔ بے شک، تو میرا خیال ہے کہ یہ مسجد کی کیفیت، صحابہ بھی ایسے سجدہ کرتے تھے جب بارش آتی تھی، اوپر سے پانی ٹپک رہا ہوتا۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔ ختم قرآن کے موقع پر بھی، نکاح مسنونہ کے وقت پر بھی، اور جب بارش ہو رہی ہو تب بھی، اور بھی کئی علامات ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ مستفصیل میں جاؤں۔ تو دو موقع آج ہیں، ایک ختم قرآن ہوا ہے اور دوسرا بارش بھی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، میرا خیال ہے آج تو پھر قبول ہوں گی انشاءاللہ، آپ کو تو اللہ نے قبول کیا ہے کہ یہاں بلایا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، تو اس نے بلایا ہے تو ہم آئے ہیں۔ اللہ کے گھر میں اپنی مرضی سے کوئی نہیں آ سکتا۔ اردو ٹھیک ہے نا؟ بزرگ کہتے ہیں سرے کی بول، میں سرے کی تو شعر سناواں گا، مفت نہیں پیسے لائے گا۔ جزاک اللہ، مجھے آپ ہی کا تلقہ بھی لگے گا۔ تو کمال کا موسم ہے، اور حضرت مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں، عالمانہ انداز میں آپ کو مساجد کی اہمیت بیان فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شدید محبت۔ ویسے تو محبت سب سے کرنی چاہیے، لیکن ہم الٹ ہو گئے ہیں، جہاں محبت کا حکم ہے وہاں کرتے نہیں ہیں، اور جہاں سے روکا ہے رات کو چھپ چھپ کے۔ یہ ظالم موبائل نے ہمیں تباہ واقع کر دی، اس کے فائدے ہی بڑے اور نقصان ہی بڑے، کیونکہ ہماری قوم فائدہ کم تلاش کرتی ہے اور نقصان زیادہ تلاش۔ محبت کرو، ماں سے محبت ہو، باپ سے محبت ہو، استاد سے محبت ہو، بیوی سے محبت ہو، بیٹی سے محبت ہو، بہن سے، بھائی سے، بڑوں سے، سب سے محبت کرو، لیکن شدید محبت۔ اللہ کا نام ذرا ایسا لو، حالات ٹھیک نہیں، رپٹ لکھوائی ہے رقیبوں نے جا جا کے تھانے میں، خدا کا نام لیتا ہے اکبر اس زمانے میں۔ شدید محبت کس سے؟ ذرا سینے سے آواز آئے، آواز نہیں آئی، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ذرا کھل کے اللہ کا نام کھل کے لیں گے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ شدید محبت کس سے کریں؟ کس سے کریں؟ کس سے کریں؟ یہ سارے نوجوان دیوار چھوڑ کے آگے ہو، یہ سارے جوان جو ہے نا، جوان یہ بابے سامنے بیٹھے ہیں، جوان ابھی دیوار سے لگے ہو۔ اللہ آپ کی جوانی میں برکت دے۔ کوئی جوان دیوار کے ساتھ نہ ہو بھائی، یہ الٹ کام ہو گیا ہے، جنہیں دیوارہ نہ بیٹھنا سے سامنے بیٹھے نہیں۔
اور جنہیں ساڑھے سامنے بہنا سی وہ دوبارہ نال وہ دیوان نہ لگے ماں اور ڈالنے دی پیداوار کمال بھائی اور ڈالنا بھی 6 نمبر چوہے مار گولیاں لے آؤ چوہے نہیں مرتے کیوں پاکستان نے زہر بھی خالص نہیں چھوڑا واؤ مسلمانوں کوئی چیز دکھاؤ جیل میں مارو سبز منڈی چلے جاؤ فروٹ لے کے آؤ بہترین سیب ہوتے اوپر سے جب ایک اوپر سے اٹھا لیے جاتے نیچے سے سب غلام قادیانی سارے گلے سڑے کاڑے ہیں ہم مسلمان دودھ لینے کے لیے جاؤ تو ماشاءاللہ پانی والا تو ایک آدمی نے آدھا کلو دودھ خریدا گھر گیا تو اس میں چھوٹا سا مچھلی کا بچہ ماشاءاللہ اس نے کہیں سے پانی ڈالا تھا تالاب سے تو مچھلی کا بچہ ہی تھا واپس کیا اس نے کہا شرم کر دیکھیے مچھلی کا بچہ نکل آیا ہے آگے سے ڈیٹ ہو کے کہنے لگا آدھا کلو دودھ خریدا ہے اور اس میں مگرمچھ ہوتا ہے ہم مسلمان ہاتھی کے دانت کھانے کے اور مسلمان دغا باز نہیں ہوتا مسلمان 2 نمبری نہیں کرتا مسلمان ملاوٹ نہیں کرتا حضور کہتے ہیں نا شام کی منڈی میں ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا تو راستے میں بارش آ گئی اور کھجوریں بارش کی وجہ سے گیلی ہو گئی سب نے کیا کام کیا نقش والی کھجوریں نیچے رکھی اور صاف اوپر رکھ کے ڈھیریاں لگا دی آمنہ کے لال نے پانی والی الگ کر دی خشک الگ کر دی سبحان اللہ جب تاجر آئے حضور کے پاس پہنچے آپ نے فرمایا کہ مال خریدنے سے پہلے میری بات سنو یہ نقش والی کھجوریں اس کی اتنی قیمت لوں گا یہ صاف ستھری کھجوریں ہیں ان کی اتنی قیمت لوں گا تاجر یوں دانتوں میں انگلیاں ڈال کے کھڑے ہو گئے اور چہرہ مصطفیٰ کا دیکھتے رہ گئے پہلا ہی بندہ آیا ہے سبحان اللہ یہ پہلا بندہ آیا ہے آواز آئی یہی تو بندہ ہے سبحان اللہ ملاوٹ کرنے والے جھوٹ بولنے والے دغا کرنے والے کو بندے ہوتے اولئک کالانعام بل هم اضل حضور نے سب سے زیادہ نفع کمایا واپس تشریف لائے پھر منڈی نہیں گئے نبوت کا اعلان فرمایا مکے سے تاجروں کا وفد پھر پہنچا اسی منڈی میں ان تاجروں نے پوچھا یار ایک خوبصورت سا تمہارے ساتھ جوان آیا تھا سبحان اللہ یا اللہ جو زور سے سبحان اللہ کہے اس ہستی کا آج رات خواب میں شہر سے پہلے دیدار ہو جائے سبحان اللہ ابھی بھی سبحان اللہ نہیں کہتے اتنا بڑا لالچ دیا ہے میں نے آپ کو بھائی آواز آئے پہاڑوں تک آپ پہنچے پھر یہاں سے پہنچے مدینے میں حضور تک پہنچے حضور کے یاروں تک پہنچے مسجد نبی کے میناروں تک پہنچے جنت کے نظاروں تک پہنچے انہوں نے کہا کہ وہ جوان پھر نہیں آیا تو وہ کہنے لگے مکے والے جو تھے کہنے لگا بس چھوڑو اس کو پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا اٹھتے بیٹھتے کہتا ہے ایک ہے اللہ ہے سبحان اللہ بس کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے تو انہوں نے کہا ہمارا پیغام دے دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ انہوں نے کہا وہ تم نے دیکھا ہی نہیں سنا ہی نہیں ہے اس سے کلمہ انہوں نے کہا جو مخلوق سے دھوکہ نہیں کرتا وہ خالق سے بھی دھوکہ نہیں کرتا وہ مسلمان تھے وہ آقا ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو بعد میں نوجوانوں کو دیکھ کے ڈالڈا گھی سے آگے چلے گئے بھائی مسلمان ملاوٹ نہیں کرتا
کرتا. اور جو شریعت جملہ کہنے لگا ہوں جو شریعت میرے نبی کی چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرنے دیتی وہ عقیدے میں بھی ملاوٹ نہیں کرنے دیتی. وہ خدا کی توحید میں بھی ملاوٹ نہیں کرنے. یہ جو نظریہ بنا ہوا ہے وہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے یہ بھی جانتے ہیں وہ بھی دیتا ہے یہ بھی دیتے ہیں وہ بھی داتا ہے یہ بھی داتا ہے وہ بھی مشکل کشا یہ بھی مشکل کشا وہ بھی حاجت روا یہ بھی حاجت روا وہ بھی ہر جگہ موجود یہ بھی ہر جگہ موجود. اس بھی نے برباد کر دیا. اللہ اللہ ہے بے شک اللہ اللہ ہے. جن کو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ اللہ کو بولے ذرا اللہ 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 آواز نہیں آئی اللہ بول کے اللہ اور زور سے اللہ. اللہ جو تیرا نام لے قیامت تک اس کی نسلیں بھی کسی کی محتاج نہ ہو. اللہ کہیے جنہوں نے اللہ سے محبت کی اور شدید کی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی گردنیں کٹائیں مال قربان کیا اولاد قربان کی وقت قربان کیا وطن قربان کیا کھجوروں کے پکے ہوئے بات قربان کیے. اس کی اتنی محبت تھی کہ خواب آیا تو چھری لے کر بیٹھ گئے. اب اسماعیل علیہ السلام کوئی عام بچوں کی طرح تھوڑے تھے وہ تو خاص تھے نا. نبی عام نہیں ہوتا نبی خاص ہوتا ہے. نبی حسن میں بھی خاص ہوتا ہے اخلاق میں بھی خاص ہوتا ہے. خواب آیا خواب بیدار ہوئے تو کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں چھری ہاتھ میرے میں چھری ہے اور میں تجھے ذبح کر رہا ہوں کر چکا نہیں. انی اذبحک فانظر ماذا تری میں ذبح کر رہا ہوں. تو کیا خیال ہے بیٹا آگے بھی نبی تھا یا ابت افعل ما تؤمر ابو جی دیر نہ کر جلدی کر کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. سبحان اللہ. اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا اور صابروں میں سے ہوں گا. لے کے چل پڑے اور جب بھی نیکی کا کوئی کام کرے شیطان کرنے نہیں دے. اے لت مارن واسطے آ جا اے رکاوٹ پان لئی آ جاتا ہے. سارا دن دکان دے گاہک نہیں آئے گا یوں ہی نماز کا ٹائم ہوئے گا. اب اس مومن کا امتحان شروع ہو گیا. صبح سے مکھیاں مار رہا تھا کوئی گاہک نہیں آیا ادھر نماز ہے ادھر ماشاءاللہ گاہک ہے اب کیا کروں. والذین آمنوا اشد حبا للہ جنہوں اللہ نال شدید محبت ہوتی ہے کہتے ہیں نہ آوے گاہک آوے میں کوئی سودا نہ دینا شٹر تھلے بلے بلے مسجد بلے. اللہ بھی دیتا ہے یقین جانو اللہ تو ساری کمی 2-3 گاہک بھیج کے پوری کر دیتا. کیوں اس نے اللہ کو نہیں چھوڑا دکان کو چھوڑ دیا رحمان کو نہیں چھوڑا. شیطان بڑا نام رہا ہے یہ لت بڑا ہوتا ہے ہر جگہ. دوڑ کے آیا حاضرہ یہ تین پتہ ہے کدھر لے کے گئے میں بھی باپ بیٹا ہے کہہ رہے تینوں کی تکلیف ہے تو کون ہے اسا کیا شہر تے نہیں گئے وہ ذبح کرنے لگئی. اور پاگل باپ بیٹے کو ذبح کیسے کرے گا. اس نے کہا ایسا کرتا کوئی نہیں ہے لیکن ابراہیم کو محبت ہے شدید. کس سے اللہ کا نام ایسا رہو اللہ ٹھیک نہیں
کس سے؟ تھوڑی سی باتیں سن لو آگے بڑا سور لگاتے ہیں سور میں جائے گال بھی کاٹ دے تو قوم سے مارنے لگے یقین جاؤ بے سوری کا لچھی ہو سور میں جو سوروں میں انہوں محبت ہے اللہ کا شدید انہیں کر دینے کی جو اللہ کیا ہے سیدہ حجرہ فرمان لگی ہے ایک اسماعیل نہیں ہزارہ اسماعیل قربان کر دیں کیونکہ ابراہیم نو بھی شدید محبت اللہ نالے منو بھی شدید محبت اللہ نالے وہ سا کئی در گل نہیں بنی دوڑ کے گیا ابراہیم وہ کی کر رہے ہیں وہ حسین بیٹا دیوا کر رہے ہیں بڑا گھاٹے نہ سودا ابراہیم علیہ السلام فرمایا گھاٹا دو پوے گا جی دو میں چوری اپنے آپ سے چلاواں گا چلو یہ بات آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی گھاٹا ان کو پڑتا ہے جو اپنے آپ میں چلاتے ہیں اللہ نے کہا ہے اسماعیل کو الگ سمجھایا ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اس نے ایسے نہیں ہٹنا پٹی چاہے پتھر چاہے تو بگڑے دیکھنے کا علاج یہی ہوتا ہے وہ ایک ماشاءاللہ ہم نے دیکھا حج پر ایک پٹھان بابا وہ کہے چھوٹے چھوٹے کنکروں سے خبیث کو کیا ہوگا چھوٹے چھوٹے کنکروں سے خبیث کو کیا ہوگا وہ چنگا بڑا پتھر کیا بدبخت کو تکلیف تو بڑی مشکل سے ملا ہے یہ ہے والذین آمنوا اشد بولو نا حبا للہ شدید محبت اللہ لے کے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا اور جب چھری چلانے لگے تو حضرت اسماعیل نے کہا مجھے میرے ہاتھ پاؤں کھول دو بیٹا کہیں ارادہ تو نہیں بدل گیا اب نہیں ہاتھ پاؤں کھول دو میں تاریخ کی اس بات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں مورخ بڑے ظالم ہوتے ہیں یہ تاریخ ہے جب قلم چلتا ہے نہ میرے معاویہ بچتا ہے نہ علی بچتا ہے نہ حسین بچتا ہے نہ حسن بچتا ہے پھر چلتا چلتا نہ عثمان بچتا ہے نہ ابو بکر بچتا ہے یہ تاریخ بڑی ظالم ہے یہ کبھی کبھی یونس علیہ السلام پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے یہ تاریخ بڑی ظالم ہے اس لیے میں تاریخ کا منہ کالا کرنا چاہتا ہوں کل کا مورخ لکھے گا اسماعیل ذبح نہیں ہونا چاہتے تھے ابراہیم نے زبردستی رسیوں سے باندھا اور ذبح کر دیا مرضی کیا تھی بچہ تھا رسیوں سے باندھ کے ذبح کر دیا ابو ہاتھ پاؤں کھول دیجئے تاکہ مورخ کو یہ موقع نہ ملے تب بھی وہ بڑے سمجھے زبردستی ذبح نہیں کیا اسماعیل اپنی مرضی سے نیچے لیٹا ہوا ہے اسے کہتے ہیں والذین آمنوا بولو نا یار اشد حبا للہ پھر اولاد پیاری نہیں اولاد دینے والا پیارا ہے حالانکہ یہی ابراہیم مانگتے رہے اللہ سے رب هب لي من الصالحین یا اللہ جو قرآن سن کے اونچی بولے اس کی نسلوں میں حافظ قرآن پیدا کر رب هب لي من الصالحین اے میرے پروردگار مجھے بیٹا عطا فرما فقط بیٹا نہیں مانگا صالحین میں سے ہو متقین میں سے ہو وفاداروں میں سے ہو تابعداروں میں سے ہو نیکوکاروں میں سے ہو اللہ ایسا بیٹا چاہیے جو عبادت میں تیرا حق ادا کرے جو خدمت میں میرا حق ادا کرے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم آواز آئی تمہیں صالح مانگائے میں حلیم بیٹا دوں گا اللہ صالح اور حلیم میں کیا فرق ہے فرمایا صالح اور حلیم میں بڑا فرق ہے حلیم اسے کہتے ہیں تو جو میں تجھے ایسا بیٹا دوں گا اس کی گردن میں تو چھری چلائے گا میں بول پڑوں گا وہ نہیں بولے گا ایسا بیٹا عطا کروں گا اللہ نے بیٹا دیا بڑھاپے میں
حسن والا نبی ہوگا، وہ کتنا کمال والا بچہ ہوگا، وہ کتنے اخلاق والا بچہ ہوگا، وہ کتنی عظمت والا بچہ ہوگا، وہ کتنی بلندی والا بچہ ہوگا۔ ابھی پیدا ہوا ہے، حضرت ابراہیم نے آ کر اٹھایا ہے، اوپر سے پھر آواز آئی اس کو وادی غیر ذی ذرا کے اندر چھوڑ کے آ جا، وادی غیر ذی ذرا میں چھوڑ دے، جہاں زندگی نام کی کوئی چیز نہ ہو وہاں اس کو چھوڑ کے واپس آ جا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں نے تجھ سے شدید محبت کی ہے، اولاد قربان کر دوں گا، پر تیرا محبت والا دعویٰ کبھی جھوٹا نہیں ہونے دوں گا، اس محبت والے دعوے پر کبھی داغ نہیں لگنے دوں گا۔ اللہ کریم کے حکم پر وادی غیر ذرا میں چھوڑ دیا، پھر اللہ نے نہ ابراہیم کو ضائع کیا نہ اسماعیل کو ضائع کیا، اللہ کے نام پہ محبت کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں دم دم میرا خدا ہے، سبحان اللہ، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، پڑھ لو سارے دم دم میرا آواز نہیں آئی گونگے نو چھٹی ہے، باقی پڑھو دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل کشا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم ساہ کڑ لو، گل سنو جے ساہ نکل گیا نا پھر تو مسیدے کسی نے رکھنا، گھر بھی کسی نے رکھنا۔ اس وقت اجے دم ہے نا، دم انہاں چاولاں دے دم ہوئے انہوں کوئی نہیں کھاندا، بھئی چاول کھولو کہ دم دیتا ہے، جدو چاولاں دے دم نکل جائے پھر پلیٹیں پا کے کھا دیتا۔ اس وقت دم پیدا کرو، دم دم میرا بڑی قبولیت والی رات ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل کشا خدا ہے، دم 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 ہو کے خدا دا بندہ اے منگا میں کیوں کسے تو، ہو کے خدا دا بندہ اے منگا میں کیوں کسے تو، ہر ویل ہر دا کردہ ہر کم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے۔ یہ شعر پڑھیا میں کیوں ہے، جدو اسماعیل اپنی جدو اسماعیل اپنی رگڑے زمین تے ایڑی، جدو اسماعیل اپنی رگڑے زمین تے ایڑی، پیرا جداری کردہ دم دم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، دم دم کچھ بندے نہیں بول رہے، اللہ انہیں بولن دی توفیق دے وے، دم دم میرا خدا ہے، وادی غیر ذی ذرا دے اندر چھوڑ کے آ گئے، کیوں شدید محبت کدے نالے کرنی بھی کدے نال چاہیے، سنے ملوبت نو پہنچے تے چھری لے کے گردن دے پہ چلا دے نہیں، کیونکہ شدید محبت اللہ دے نالے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم تو پاس ہو گیا، قد صدق در رویا، تو پاس ہو گیا، بس کر وفدینا ہو بذبح العظیم۔ علماء بیٹھے نے، میں طالب علم، اللہ نے اسماعیل نو بچان لئی
قربان ہوگا وہ جنتی ہوگا. جو اسماعیل کو بچانے کے لیے آیا جنت سے مہنگا، اور جو محمد کریم کو بچانے کے لیے وہ جنت سے آیا تھا، جانور جنت میں گیا، اور اس نے میرے مصطفیٰ کو بچایا. جان قربان کی، سانپ کے ڈنگ کھائے. پہنچو صدیق اکبر والو، وہ بھی جنت سے آیا تھا اور آج بھی صدیق جنت میں ہے، اور حضور کے بولو نا ساتھ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ ابراہیم علیہ السلام جنگل کے اندر بہت ساری بکریاں جانور لے کے چرا رہے ہیں. فرشتے کہنے لگے ربا تیرا خلیل ہے، فرمایا میرا خلیل ہے. ربا یہ کر دانے جو ہیں اتنی بھیڑ بکری دے رکھے نہیں، یاری تو تیرا لانی ہے. فرمایا جاؤ چیک کرو. فرشتہ آیا، جھاڑیاں جو چھپ گیا پہاڑ دے پیچھے اونچی پڑیا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا یموت، صدوق قدوس ربنا ورب الملائکہ والروح. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کرنا دے آواز پئی میرے یار دیاں کوئی تعریفاں جنگل پیا کردا ہے. اونچی آواز مار گیا کہ او کون ہے سامنے آ میرے یار دیاں سلام کرن والا. کیونکہ محبت تھی نا. فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آیا. تو تھا میں تھا. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مہربانی کر ایک میری وہ پڑھنا جڑا وہ پیچھے پڑھیا. سبحان اللہ. ایسا 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 سبحان اللہ. سبحان اللہ کی بات ہے، ذرا کھول کے پڑھو. سبحان اللہ. وہ ترانہ پڑھ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پڑھ، اور میں کہا نہیں مفت نہیں پڑھنا. سبحان اللہ. جان کو کہا نہیں دوبارہ شعر پڑھو، جیسے کہہ رہے تھے مفت نہیں پڑھنا. مفت نہیں پڑھنا. کیا لوگے؟ کہا آدھی بکریاں دے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں سوچا کہ کیا کروں. فرمایا لے لے، دیر نہ کر، میرے یار کی تعریف کر. اس نے پھر پڑھا، بڑا مزہ آیا، چوم گئے. واہ واہ کیا بات ہے، واہ میرے رب کی شان، واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یار بڑا لطف آیا ہے، ایک مرتبہ. سبحان اللہ. اس نے کہا جو بچیاں بکریاں بچ گئی ہیں آدھی وہ بھی دے. میں لے لے. پھر پڑھ. اس نے پھر پڑھا. کہنے لگے بڑا لطف آیا ہے، بڑا مزہ آیا ہے. ایک دفعہ میں بھی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے. کھل کے فرشتہ کہنے لگا تیرے پاس ہے کیا؟ بکریاں جانور سارے تو میں لے لی، میں نے لے لی، آپ کے پاس کیا ہے؟ ہائے دل کے میں تجھے چرواہا نہیں چاہیے. تجھے بکریاں چرانے کے لیے چرواہا کسے کہتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں نبی. ایمان کے اعلیٰ درجے پر، بلکہ ایمان کا مرکز ہوتے ہیں نبی. تجھے چرواہا نہیں چاہیے، لاٹھی مجھے دے، میں پوری زندگی تیری بکریاں چراؤں گا غلام بن کے، کچھ نہیں مانگوں گا. سب فقط میری مزدوری یہ ہے کہ دن میں ایک مرتبہ آ کر یہی ترانہ میرے سامنے پڑھ دیا. اس نے کہا واقعی تو اللہ کا خلیل ہے، واقعی تو اللہ کا یار ہے، دوست ہے. اسے کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں اللہ کی محبت میں، جنگل میں چھوڑا اللہ کی محبت میں. اللہ فرماتے ابراہیم میرا گھر بنا، میرا گھر بنا. اللہ کہتے ہیں میرا گھر بنا، میری محبت میں بنا. تو مسجد بنانا یہ نبیوں کی
تو تھوڑے پیکج کا ٹائم ہو گیا شاباش بھائی جوانو شاباش تھوڑی جوانی چلا بیٹھ جاؤ میری مان جاؤ شاباش بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ شاباش اللہ تو آپ کی جوانی برکت دے آپ کی وجہ سے 2-4 اور بھی اٹھ جائیں گے تو گناہ آپ کو ہوگا بھائی نیکی کی ابتدا کرو گے قیامت تک ثواب ہوگا گناہ کی ابتدا کرو گے قیامت تک گناہ ہوگا اگر تمہاری وجہ سے کوئی آدمی دین سے محروم ہو گیا تو گناہ بیٹا آپ کو ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تھوڑا سا تقاضا دبا کر رکھو بہت فائدہ ہوگا یہ تبلیغی بھائی کہتے ہیں تھوڑا سا تقاضا دبا کر ایک تو ہمیں تقاضوں نے بڑا پریشان کیا کتنا بڑا شعر پڑھ رہا تھا بس کریں صحیح بتاؤ یار اگر تھاکے ہیں تو بس کر دیتے ہیں پھر شروع کریے ایسے کہتے بہت بڑی دلیل دیتی ہے جزاک اللہ سلامت رکھے ایسے دل لگے کاروبار مفتی صاحب سے نہ کہنا کہ مولوی صاحب منگل والے کو بن گئے مولوی میں تو 1.5 ہونا کوئی شکر ہے پھر ساتھ پڑھو شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے چھت پڑ گئی پرنالا لگ گیا دروازہ فٹ ہو گیا تو جس پتھر پہ حضرت تھوڑا سا اشارہ فرما رہے تھے جس پتھر پہ نبی قدم رکھ دے اس میں زندگی آ جاتی ہے پتھر پہ قدم رکھا اور ابراہیم علیہ السلام پتھر کو کہتے تھے اونچا ہو بس پہ ضرورت اونچا ہوتا تھا نیچے ہو کون کہتا ہے نبی تیرے میرے جیسا بھائی تیری میری بات تو ہی ہے میں ساری رات کہتا رہوں ایٹ اورے آ ایٹ اورے وجہ فٹ نہیں آئے گی لیکن نبی پتھر کو کہہ رہا ہے ہوتے ہو چلے ہو میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے ڈاکٹروں میں حضرت حکیم لکھا ہوتا ہے وہ شافی بندہ پوچھے بھی تو فقی کا دوا سے لے کے بیٹھا شفا ہونے دینی وہ کہتا ہے حرکت میری ہوگی اور برکت یا اللہ اب تک جو میں نے کام کیا وہ تیری مرضی کا تھا اب مزدوری میری مرضی کی ہوگی جو کام میں نے کیا تیری مرضی کا تھا اب مزدوری ہوگی میری مرضی کی ابراہیم مانگ لیجئے کیا مانگتے ہو چاند نہیں مانگا سورج نہیں مانگا کہکشاں نہیں مانگی تارے نہیں مانگے آسمان کی ابراہیم نے بلندی نہیں مانگی زمین کی وسعت نہیں مانگی سونا چاندی نہیں مانگا حتیٰ کہ بیت اللہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم نے جنت نہیں مانگی کیا مانگو گے میں وہ مانگوں گا جس کو مصطفیٰ مل جائے گا اس کو سب کچھ مل جائے گا
کشفت تجھا چاہیے، مجھے لا یمکن الثنا چاہیے، مجھے حبیب کبریا چاہیے، مجھے والضحیٰ چاہیے، مجھے بہجبیر چاہیے، عین الیقین چاہیے، راحت للعاشقین چاہیے، مراد المشتاقین چاہیے، شفیع المذنبین چاہیے، رحمت للعالمین چاہیے۔ مجھے اللہ تیرا حبیب چاہیے، دلوں کا طبیب چاہیے، دکھیوں کا نصیب چاہیے۔ مجھے محمد چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے، مل گئے ہیں مصطفیٰ اور بولو یار مزہ آ جائے، فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے، مل گئے ہیں۔ یقین جانو پنجابی جو کہتے ہیں حضرت جی مجھ تے تلو کٹا کھچنا تے دیو بندیاں کو لوگ گل لین لالچ دے ہوتا جب غیبت کرتے ہو تو ساتھ والے گرام میں بات پہنچ، گالیاں دیتے ہو تو ماشاءاللہ حویلی میں چوک میں پہنچ جائے، نبی کی رات پڑھ رہے چلو بابے میں چھٹی ہو نوجوانوں، تم نے ابھی دین کا کام کرنا ہے، کھل کے پڑھو، فضل رب الاولیاء اور کیونکہ تاریاں دے بلدے میں چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، الہی چھالنا تیار تیرے واسطے، مجھا دودھ دے دیا سفید تیرے واسطے، اکھیاں بنا دیا نے شہد تیرے واسطے، کینے کی رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال دیا رسول تیرے واسطے۔ پڑھے خود آ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، دودھ پڑ جائے فضل رب الاولیاء سبحان اللہ۔ اللہ مجھے وہ رسول بیت اللہ میں نے بنا دیا ہے، امام تو بھیج، گھر میں نے بنا دیا ہے، متولی تو بھیج، ان میں بھیج، انہی میں سے بھیج، انہا وچ بھیج، انہا وچ بھیج۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دعا کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ قبول کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مسجد بنا کر اللہ سے مانگا جائے تو دعا بولو، مسجد میں آ کر اللہ سے مانگا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، اللہ کا کام ہے عطا کرنا۔ دعا کرنا ہمارا کام ہے، عطا کرنا بولو۔ بابا جی شرعی تو سنان لگا، تو سمجھ آ رہا ہے، میں سنان لگا۔
لیکن سرے کی اور تھوڑی زبان جڑی ہے تھوڑی تھوڑی جلدی جلدی درمیان میں نصیب پھنسے ہیں پنجابی بندے کا کام ہے محنت کرنا اور صلہ دینا تو محنت کری تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے مزہ آیا تو محنت کری تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے تو دیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے دیوا جاتا دیوا چراغ پرانے زمانے میں چراغ ہوتے تھے دیا جلاؤ دیا سلائی تو دیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے تو خود کو مرید عشق کر اے والذین آمنوا اشد حبا للہ کا شاعر نے ترجمہ کیا تو خود کو مرید عشق کر سمجھ دل دی دوا دل پر مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے تو دیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے تو مر کے زندگی چاہنے بولو بولو یار سبحان اللہ تو مر کے زندگی چاہنے فقیری توڑ کا من لے وفا دے وچ فنا تھی ونج بقا جانے خدا جانے وفا دے وچ فنا تھی جا بقا جانے خدا جانے آخر تے کمال کر گیا وہ کہتا ہے پوری تھی وے یا نہ تھی وے مگر بیکار نہیں رہندی پوری ہوئے یا نہ ہوئے مگر بیکار نہیں جاندی دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے اللہ نال محبت حضرت آدم کر دے نظر آندے نے اللہ نال محبت حضرت شیش کر دے نظر آندے نے اللہ نال محبت حضرت نوح کر دے نظر آندے نے اللہ نال محبت حضرت ابراہیم کر دے نظر آندے نے اللہ نال محبت حضرت اسماعیل کر دے نظر آندے نے اللہ نال محبت حضرت اسحاق کر دے نظر آندے نے اللہ نال محبت حضرت یعقوب کر دے نظر آندے نے اللہ نال محبت حضرت یوسف کر دے نظر آندے نے اللہ نال محبت حضرت لوط کر دے نظر آندے نے اللہ نال محبت حضرت یونس کر دے نظر آندے نے اللہ نال محبت حضرت ایوب کر دے نظر آندے نے اللہ نال محبت حضرت دانیال کر دے نظر آندے نے اللہ نال محبت حضرت زکریا کر دے نظر آندے نے اللہ نال محبت حضرت یحییٰ کر دے نظر آندے نے اللہ نال محبت حضرت داؤد کر دے نظر آندے نے اللہ نال محبت حضرت سلیمان کر دے نظر آندے نے اللہ نال محبت حضرت موسیٰ کر دے نظر آندے نے اللہ نال محبت حضرت ہارون کر دے نظر آندے نے اللہ نال محبت حضرت عیسیٰ کر دے نظر آندے نے اللہ نال محبت آمنہ دے لال کر دے نظر آندے نے کدی مکے دیاں گلیاں چ اللہ لئی پتھر پہ کھاندے نے کدی طائف دیاں گلیاں وچ اللہ لئی زخمی ہو رہے نے کدی غاراں وچ زندگی تے گزار دے نے کدی بدر اندر کدی احد اندر کدی خیبر اندر کدی خندق اندر
اللہ معراج تے بلا لوے اوتھے ہی بیٹھ کے کہہ رہے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. صحابہ اللہ نال محبت کرتے نظر آتے نے، تابعین اللہ نال محبت کرتے نظر آتے نے، محدث مبشر اولیاء اللہ نال محبت کرتے نظر آتے نے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر میرے محبت کے غلامات کے نوکروں کے خادمان آرڈر دیتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ نال محبت مسجد کی آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر سب کو چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، پہلے اللہ باقی بات. اور یہاں پہلے دکان پھر اذان. کیا ہو گیا ہمیں؟ جس دور پہ نادا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نادا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. مسلمان بھول گئے. ادا تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. مسجد 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 خدا کا گھر ہے. یہاں کسی کی نہیں چلتی، کس کی چلتی ہے؟ اور ہر بندے کا پیسہ مسجد جیسے وقت نہیں لگتا نا، ہر بندے کا پیسہ مسجد نہیں لگتا. بڑے بڑے ارباں پتی ہیں، خرباں پتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پتی ہیں، دودھ پتی ہیں، کھا گئے سارے ملک کو. عمران خان صاحب کہتے ہیں پچھلے کھا گئے، اب پچھلے ہیں تو کہتے ہیں اگلے کھا گئے. ماشاءاللہ درمیان میں رگڑا ہمارا نکل انہوں نے کچھ بھی نہیں ہوا. پچھلے کھا گئے، یہ کھا گئے، وہ کھا گئے. یہ پیسہ عجیب چیز ہے، کرسی بھی عجیب چیز ہے. اس پہ کیوں ہی بیٹھا ہے؟ کوئی کہتا ہے مجھے کیوں نکالا، کوئی کہتا ہے میرا قصور کیا تھا. اس لیے ہم کرسی سے پیار نہیں کرتے، ہم ایت الکرسی سے پیار. اللہ کی قسم یہ دنیا بے وفا چیز ہے. اگلے دن ایک حضرت ایک جملہ کہا ایک آدمی نے کلیجہ چیر دیا. اس نے کہا بھائیو خود قرآن پڑھا کرو. جو اولاد تمہارے کہنے پہ نماز نہیں پڑھتی یہ تیری قبر پہ قرآن کب پڑھے؟ جو تیرے کہنے پہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا سمجھے گا میرے بعد قرآن پڑھے تو میرے بھی. اور جو تیرے کہنے پہ ایک چھوٹا سا موبائل نہیں دیتا وہ بعد میں تیرے لیے اللہ کے راستے میں پیسے دے گا. آج خود پڑھ جاؤ اور خود ہی جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے خرچ کر جاؤ. ابھی میت گھر میں پڑی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ گاڑی میری ہے، یہ کرسی میری ہے، فلاں پیسے میرے ہیں. اور کچھ اس کو اٹھانے غسل کے بہانے سے کئی بیٹے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں ابو جی کے پاس کچھ تھا تو میں لے لوں. یہ وفا ہے. جڑے کہتے سن مراں گے نال تیرے، جڑے کہتے سن پنجابی کا شعر حضرت انہیں دنے میں بڑا سمجھ آیا. جڑے کہتے سن مراں گے نال تیرے اج انہاں بھی اڈاریاں ماریاں. اب سوچ رہے ہیں کس
ٹکٹ لینا جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے درد سرس دے سن کی دونوں دن راتی اج انہاں وی باریاں اڑ گئے مار اڑاریاں نے یار محمدہ جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے آج میں بھی اللہ اللہ کرنا ہے لا کون کرے رکھوالی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آواز آئے ذرا کھل کے پڑھیے لا جب ہم مریں تو ہماری زبان پہ جاری ہو